بسم الله الرحمن صلوات
اس کے بعد والی زندگی، جس میں عرض کیا کہ کامیابی ہر انسان کی تمنا ہے، ہر انسان کی خواہش ہے، ہر انسان کی فطرت ہے۔ کوئی انسان بھی ناکامی کو پسند نہیں کرتا، کسی بھی ملت سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ملک سے۔ کامیابی ہر انسان چاہتا ہے، لیکن افسوس کہ کتنے لوگ بیچارے آج پریشان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سخت ڈپریشن میں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سکون سے سو نہیں سکتے۔ کہ ناکامی کے اسباب اگر انسان کو پتہ چل جائے، یقیناً انسان بہت ساری بربادیوں سے بچ سکتا ہے۔ ہم نے دو تین اسباب آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ ہر مجلس میں ایک ناکامی کا سبب بتلا رہے ہیں، اس کے خلاف بھی قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، فلسفی انداز سے بھی، ماڈرن سائیکالوجی سے بھی اس سوال کے جوابات تلاش کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ناکامی کے اسباب ہیں۔ قرآن کریم نے بتلایا کہ ناکامی کا ایک بہت بڑا سبب نفس امارہ۔ اگر انسان کے پاس معرفت النفس کا علم نہیں ہے تو یقیناً انسان یہاں بھی مار کھاتا ہے اور آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ معرفت النفس یعنی خود کو پہچان کہ تجھے اللہ نے کون سی طاقتیں دی ہیں اور کون سی طاقت کس مقصد کے لیے دی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مثال عرض کروں، اگر دنیا کا قیمتی ترین، پاورفل ترین کمپیوٹر آپ کو دیا جائے مگر آپ کو چلانا نہ آتا تو آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے، چاہے اس کی قیمت $1,000,000 ہو، مگر جب آپ کے پاس علم نہیں ہے یہ کمپیوٹر چلتا کیسے ہے، یہ اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے، اس میں وائرس کہاں سے آتے ہیں، وائرس کو کیسے نکالا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں، انٹرنیٹ کیسے کنیکٹ ہوتا ہے، تو وہ پتھر کی طرح ہے آپ کے پاس ہے تو $1,000,000 کی چیز، مگر آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے اگر علم نہیں۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ہمیں ایک برین دیا اور یقین جانیے یہ جو برین دماغ اللہ پاک نے دیا ہے، دنیا ساری مل کر ایسا کمپیوٹر نہیں بنا سکتی ہے جیسا اللہ نے مفت میں ہمیں یہ کمپیوٹر دیا۔ اتنا پاورفل ہے، اتنی سپیڈ اس کی زیادہ ہے کہ دنیا والے ایسا کمپیوٹر نہیں بنا سکتے۔ لیکن اگر ہمارے پاس معرفت نہیں ہے، استعمال کا طریقہ نہیں آتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا عظیم الشان برین جس میں بلینز نیورونز ہیں، جس کے اندر بے پناہ طاقت ہے، جو ہر مسئلے، ہر مشکل کے حل کو تلاش کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر بیچارے لوگ اتنے عظیم برین کے باوجود بھی چھوٹی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں اور خود کو مار دیتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں تلاش نہیں ہو کر سکتے، مشکل کا حل تلاش نہیں کر سکتے۔ اتنی عظیم نعمت اللہ پاک نے دی ہے، مگر وہ بیچارے جاہل ہیں اور خود کو مار کے یہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد کر دیتے۔ صلوات پہ محمد لہذا معرفت النفس بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ انسان کے پاس بہت ساری ایموشن ہیں۔ یہ معرفت النفس کا ایک چیپٹر ہے۔ کوئی ایموشن بھی اگر انسان کو کنٹرول کر لے، انسان تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر غصہ،
یہی غصہ ایموشن ہے، اگر یہ انسان پہ کنٹرول کر لے انسان کو قاتل بنا سکتا، انسان کو بے حیا بنا سکتا، انسان کو درندہ بنا سکتا ہے۔ اب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے غصے کا ایموشن مجھے کیوں دیا ہے۔ جب اس کے پاس علم نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے وہ اسی سے تباہ ہو جاتا ہے۔ غصہ بہت ضروری ہے، اللہ پاک نے ایسے نہیں دیا، جتنا دنیا میں آگ کا ہونا ضروری ہے اتنا ہی انسان کے دفاع کے لیے غصے کا ہونا ضروری ہے۔ مگر آگ اگر کنٹرول سے باہر ہو جائے تو گھروں کو تباہ کر دیتی ہے، بستیوں کو جلا دیتی ہے، شہروں کو ویران کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے غصہ بھی کنٹرول سے نکل جائے تو انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ سلام علیکم۔ لہذا ان چیزوں کا علم حاصل کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ معرفت نفس کا انسان علم حاصل کرے تو نفس امارہ قرآن نے بتلایا تمہارا دشمن، اسے پہچان۔ ایک دشمن تمہارے اندر موجود ہے جو تمہیں کامیاب ہونے نہیں دیتا، دنیا میں بھی کامیاب ہونے نہیں دیتا، آخرت میں بھی کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا غذا، اگر انسان غذا درست نہ کھائے تو کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، حافظہ ضعیف ہو جاتا ہے، اور حرام کھا لے تو حرام کھانے کے بعد انسان کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو گئے۔ غذا پر گفتگو ہوئی، اور کل ایک اور چیز آپ نے سنی، برا دوست۔ اگر برا دوست کسی کا ہے تو اکثر لوگ جو برباد ہوئے ہیں وہ برے دوستوں کی وجہ سے، پڑھائی میں ناکام ہو گئے، یونیورسٹیوں میں ناکام ہو گئے، ہیروئن میں مبتلا ہو گئے، چوری میں پھنس گئے اور گناہوں میں پھنس گئے۔ کیوں؟ برا دوست۔ اور آج چوتھی چیز عرض کر رہا ہوں جس نے ہزاروں کو نہیں لاکھوں کو نابود کر دیا، برباد کر دیا، ڈپریشن میں ڈال دیا، کہاں سے کہاں پھینک دیا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے غفلت۔ عزیز و غفلت بہت بڑا سبب ہے انسان کی ناکامی۔ غفلت، اگر انسان غافل ہے، غفلت کے اقسام ہیں۔ ایک دنیاوی معاملے میں غفلت ہے، انسان بہت سارے انسان ہیں اپنی صلاحیتوں سے غافل ہے، اپنی صلاحیتوں سے غافل ہیں، لہذا کبھی کسی میدان میں ٹیمپرری وقتی شکست ہو جاتی ہے، ناکامی ہو جاتی ہے، اور وہ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ چھوٹی ناکامی کسی کام میں ہو گئی، وہ کہتے ہیں یہ کام ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ جبکہ جتنے بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو ایڈیسن ہے، دیگر ہے، بجلی بنانا چاہتے تھے، ٹیلی فون بنانا چاہتے تھے، کئی ہزار مرتبہ وہ ناکام ہوئے، مگر جو انسان عاقل ہوتا ہے، جو پازیٹیو تھنکنگ کرنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی ناکامی کو ناکامی نہیں سمجھتا، بلکہ ہر ناکامی کو ایک تجربہ سمجھتا ہے کامیابی کے لیے۔ کوئی چیز دنیا میں ناکامی نہیں ہے۔ جو انسان مضبوط ہوتا ہے وہ کبھی ناکامی کو ناکامی نہیں سمجھتا، لیکن جو غافل ہوتا ہے ساری کامیابیاں ناکامیوں سے ہی ملتی ہے۔ سلام علیکم محمد و آلہ۔ جتنے عظیم سائنسدان بنے ہیں وہ ہزار ہزار مرتبہ ناکام ہوئے ہیں، اگر وہ ہمت ہار دیتے تو کبھی بھی کامیاب نہیں۔ یہ غفلت ہے۔
انسان کو اپنی صلاحیتوں سے اگر انسان غفلت میں مبتلا ہو جائے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے عظیم الشان آپ کو طاقتیں دی ہیں۔ ہر انسان جو ہے اس کو اللہ نے یونیک ایک چہرہ عطا کیا۔ دو آدمی دکھا دیں ایک جیسے چہرے والے، پتہ یہ کیا ہے؟ ایک تو یونیک چہرہ دلیل ہے، دلالت ہے خدا کے وجود پر کہ خدا ہر بچہ پیدا کرتا ہے ایک نیا ماڈل بنا، ایک نئی تصویر دے کر، ایک نئی آواز دے کر، نئی فنگر پرنٹ دے کر۔ اور چیلنج ہے دنیا والوں، اگر تم خدا کی خدائی کا انکار کرتے ہو تم بھی کوئی ایسی مشین بناؤ جس کا ہر ماڈل نیا ہو۔ سلام الگ دی ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ انسان تو یونیک ہے، یونیک ہے یعنی تو الگ ہے، منفرد ہے۔ اللہ نے تجھے منفرد چہرہ دے کر بتایا ہے کہ دنیا میں جو تو کام کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک بہت بڑا میسج ہر انسان کے لیے، تجھے جو چہرہ الگ دیا اللہ نے، تو جو ایک کام کر سکتا ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہی ہے، اگر انسان ڈسکور کرے اپنی چھپی ہوئی طاقتوں کو تو سمجھ لے گا کہ اللہ نے مجھے ایسی نعمت دی ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں دی ہے۔ شرط کہ انسان غفلت سے بیدار ہو۔ یقیناً ہر انسان کے پاس ایک اسکل ایسا موجود ہے، ایک فن ایسا موجود ہے، ایک ٹیکنک ایسی موجود ہے، ایک سوچ ایسی موجود ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ سلام مگر افسوس کہ ہم غافل ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی صلاحیتوں سے غافل ہیں۔ جو صلاحیتوں سے غافل ہیں وہی ناکام رہتے ہیں۔ غفلت عزیزان گرامی، پہلا مرحلہ یہی ہے کامیابی کا کہ آپ ڈسکور کریں، معلوم کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو جب الگ چہرہ دیا ہے تو اللہ پاک نے آپ سے الگ کام بھی لینا۔ اب یہ عقیدہ ہونا چاہیے، انسان کا ایمان ہونا چاہیے، محکم ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے خاص کام کے لیے خلق کیا ہے اور یقیناً وہ مجھے انجام دینا ہے۔ اور انسان جب ڈسکور کر لے، ایک مرتبہ معلوم کر لے، اور یہ معلوم کیسے کرے گا؟ پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں التفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ، ایک گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ عزیز، یہ فکر کرنے سے ہی انقلابات آتے ہیں، فکر کرنے سے ہی اصلاحات ہوتی ہیں، فکر کرنے سے ہی قومیں بنتی ہیں، فکر کرنے سے ہی سائنسدان بنتے ہیں، فکر کرنے سے فلسفی بنتے ہیں۔ یعنی انسان فکر کر کے ڈسکور کر لے، ہر انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت موجود ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو آپ دنیا میں عظیم انسان بن سکتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں صلاحیتیں موجود ہیں مگر سوچتے نہیں، فکر نہیں کرتے، غافل ہیں، وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں، وہ صلاحیتیں قبر میں دفن ہو جاتی ہیں۔ سلام کبھی اس میں اچھے دوست اور ماہرین بھی مددگار ہوتے ہیں۔ امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی بعض لوگ اس فن میں ماہر ہیں، بہت پیسے لیتے ہیں مگر لوگوں کا فیوچر بناتے ہیں۔ کئی گھنٹے ایک آدمی سے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں،
ان کا فن یہی ہے، اور جب بتا دیتے ہیں تو واقعی اکثر لوگوں کو بتاتے ہیں، اور جو بیچارے مشکل سے کہتے تھے کہ ہم 500,000 ڈالر کماتے تھے، اور جب ان ماہرین کے پاس گئے جو واقعی حقیقی ماہرین، غلط بھی ہے جھوٹے بھی ہے، جو واقعی اس ماہر ہے، کہتے جب ان کے پاس گئے فیس بہت لیتے ہیں، 5-7 ہزار سے زیادہ لیتے ہیں وہ بھی ڈالرز میں، کہا انہوں نے 4-5 گھنٹے لگائے اور اس کے بعد کہا کہ آپ اس فیلڈ میں جائیں، آپ ملٹی ملینئر بن جائیں گے، آپ بہت آگے چلے جائیں گے، کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ایسا ہی ہوا، کئی لوگوں نے اپنے انٹرویوز میں لکھا ہے، مشہور سیاستدان، مشہور بزنس مین، مشہور استاد۔ اب آپ نے دیکھا کبھی انسان اگر خود نہیں کر سکتا ہے تو ماہرین کی خدمات حاصل کرے۔ یقیناً 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 اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک فن دیا ہے، ایک صلاحیت دی ہے جو منفرد ہے، کیونکہ چہرہ جب منفرد ہے تو صلاحیت بھی منفرد ہے۔ سلام محمد دنیا میں ناکامی کا سبب غفلت۔ مثلا میں خود اپنی بات کروں، ہم کیمسٹری میں پڑھ رہے تھے ایم ایس سی میں، ہمیں ریسرچ کا زیادہ شوق تھا، تو ہم نے حیدرآباد یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو مجلس پڑھی، مرحوم علامہ نصیر شہادی صاحب، حالانکہ اسٹوڈنٹ تھی یونیورسٹی، تو بہت زیادہ مجلس اچھی رہی، بہت کامیاب رہی۔ تو اس کے بعد ایک ہمارے دوست تھے وہاں یونیورسٹی میں کنٹرولر تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ آصف آپ کے اندر ایک خاص صلاحیت ہے اوریٹری کی، تقریر کرنے کی، لوگوں کو کنوینس کرنے کی، اور یہ 1 ملین میں ایک آدمی کے پاس ہو۔ اگر آپ اوریٹر بنے، خطیب بنے تو بہت اچھا ہے آپ کے لیے، جبکہ میں نے سنا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ریسرچ کر کے سائنٹسٹ بنے، مگر اس سے زیادہ آپ کامیاب ہوں گے اگر آپ خطیب بنے، کیونکہ 1 ملین میں سے ایک اچھا خطیب پیدا ہوگا، ہر ایک کے پاس صلاحیت۔ اور میں نے بھی غور کیا تو ان کی بات صحیح نہیں، کیونکہ ابھی ہماری ابتدا تھی اور علامہ نصیر شہادی ٹی وی پہ تھے، بڑے زبردست خطیب تھے، لیکن ہماری تقریر ان سے پہلے جو ہوئی بہت ہی یعنی تقریباً ان کے قریب سمجھی، حالانکہ ہم خطیب نہیں تھے، ابھی ہم تعلیم کے لیے بھی نہیں گئے تھے۔ ہم نے کہا بات بالکل کہ ہمارے دوست بزرگ صحیح کہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا اگر مجھے پتہ نہ چلتا تو یہ میری صلاحیت وہی دفن ہوگا۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں، غافل ہیں، ہر انسان کو اللہ پاک نے ایک صلاحیت منفرد دی ہے، یہ ڈسکور کرنا ہی اصل کمال ہے۔ انسان ڈسکور کر لے کہ اللہ پاک نے مجھے وہ کون سی چیز دی ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں دی، یا بہت کم لوگوں کو دی ہے، اور وہی اصل کامیابی کا نقطہ ہے۔ اگر آپ نے وہ ڈسکور کر لی پھر کوئی آپ کو کمپیٹ نہیں کر سکتا، کوئی شکست نہیں دے سکتا، آپ انلمیٹڈ ہو جائیں گے، آپ آسمان پر پہنچ جائیں گے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو خلق کیا۔ سلام علیکم۔ یہ غفلت، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو غفلت ہے، اور دوسری غفلت جو خطرناک ترین غفلت ہے، بلکہ اکثر بیچارے لوگ مبتلا ہیں، اسی لیے ڈپریشن میں لوگ چلے جاتے ہیں، ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، کہ وہ بڑی غفلت میں مبتلا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مقصد حیات سے لوگ غافل ہیں۔ آپ یونیورسٹی میں حتیٰ کہ اسٹوڈنٹ نہیں، اساتذہ سے جا کے پوچھیے، آسٹریلیا میں یہاں جا کے پوچھیے، میلبرن میں پوچھیے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، جواب صحیح بہت کم لوگ دیں۔ مقصد حیات کیا ہے؟ عزیز جب مقصد حیات کے بارے میں پتہ نہ ہو اور ہم ایسے ہی جیسے بھیڑ بکری کی چال ہوتی ہے کہ سب ادھر جا رہے ہیں ہم بھی ادھر ہی چلیں، تو یقیناً پھر ڈپریشن،
یقیناً پریشانی. آج جو اکثر لوگ یہاں ریس میں بھی مبتلا ہے ڈپریشن میں، مقصد حیات کو انہیں پتہ نہیں ہم کیوں آئے، کس مقصد کے لیے آئے. جب یہ پتہ نہیں ہے تو انسان یقیناً ٹھوکریں کھاتا ہے، یقیناً پریشان ہوتا ہے. اسی لیے مولا علی کا نورانی جملہ ہے رحم اللہ امرأن علم من این فی این الی این. مولا علی فرماتے ہیں خدا کی رحمت ہے اس شخص پر. کیا مقصد؟ مرسی آف گاڈ آن دیٹ پرسن، یعنی پیس آف مائنڈ اس کے پاس ہے، سکون اس کے پاس ہے. اللہ کی رحمت یعنی سکون، اللہ کی رحمت یعنی پیس آف مائنڈ، اللہ کی رحمت یعنی لذت. مولا علی کہتے پیس آف مائنڈ اس کے پاس ہے جو فکر کر کے سوچ لے، سمجھ لے کہ میں کیا تھا اور کیا بنا اور پھر کیا بنوں گا. پوری لائف سائیکل مولا علی نے ایک جملے میں بیان کر دیا، میں کیا تھا اور کیا بنا ہوں اور پھر کیا بنوں گا. جسے نہ اپنی ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی خبر ہے تو یقیناً وہ بیچارہ پریشان ہے. عزیزان گرامی، مقصد حیات کا پتہ ہی نہیں ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں مقصد حیات کیا ہے، بس پیسہ مل جائے، یا بعض لوگ کہتے ہیں نوکری مل جائے، یا بعض سمجھتے ہیں کہ ڈگری مل جائے. مقصد حیات کا ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. قرآن پاک نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا، پیس آف مائنڈ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مقصد حیات کو سمجھا. جو مقصد حیات پیسے کو سمجھ رہے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہیں گے، وہ ہمیشہ ڈپریشن میں رہیں گے. سماعت پر محمد وآل محمد. مقصد حیات پیسہ نہیں ہے. اگر پیسہ ہوتا تو انسان پیسہ لے جاتا کھانے. پیسہ مقصد حیات نہیں ہے. بڑی بڑی ڈگریاں مقصد حیات نہیں ہے. مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ اکبر. عزیزان گرامی، مقصد حیات اگر تلاش کرنا ہے قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں. کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، بہت پیاری آیت ہے. وما خلقت الجن والانس. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے جنوں انسانوں کو پیسے کے لیے خلق نہیں کیا، بڑی بڑی ڈگریوں کے لیے خلق نہیں کیا. منسٹر بننے کا مقصد نہیں ہے، گورنر بننا مقصد نہیں ہے، شہرت مقصد نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے انسانوں کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے. اللہ عزیزو، آج ہم مقصد بھول گئے ہیں. مقصد کائنات کیا ہے؟ عبادت ہے. میں نے عرض کیا اگر مقصد آپ سمجھ لیں، ہر دن میں ہزار خوشیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں. اگر مقصد سمجھ لیں، مقصد حیات پیسہ نہیں ہے، مقصد حیات ڈگری نہیں ہے، مقصد حیات حکومت نہیں ہے، مقصد حیات حیوانی لذت نہیں ہے. اے انسان، تیرا مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات ہے عبادت. عبادت اور عبادت جہاں بھی تو چاہے عبادت کر سکتا ہے. عبادت کا تعلق نیت ہے. اگر تو روزہ رکھ لے تو تیرا سانس لینا بھی عبادت، تیرا سانس نکالنا بھی عبادت. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. کل میں نے عرض کیا تھا خوشیوں کے بارے میں. بہت غلط کانسیپٹ اور عقیدہ ہے لوگوں کا کہ پیسہ مل جائے گا تو ہمیں خوشی ہوگی. ایسا نہیں ہے. پیسوں سے خوشی خریدی نہیں جاتی. دیکھیے، آپ گول زندگی کا مقصد کیا بنا؟ کچھ جھوٹے مقاصد ہیں زندگی کے جس سے انسان برباد ہے، نابود ہو جائے. غلط مقاصد حیات کا جب انسان بنا لے اس کی زندگی برباد. لیکن انسان کسی چیز کو بھی مقصد بنا لے، جب وہ مقصد کے قریب پہنچتا ہے تو اسے خوشی ہوتی. مقصد کے قریب پہنچے، مقصد خود بنا. اللہ نے تو یہ بنایا وما خلق
کروڑپتی اربپتی لوگ. پاکستان میں جناب 10 ان کے نوکر ہیں. کبھی وہ برتن بھی خود نہیں اٹھاتے, نازوں میں پلے ہوئے. اب انہوں نے مقصد بنایا کہ جناب ہمیں انگلینڈ جانا پڑھائی کے لیے, مقصد بنا لیا. اب انگلینڈ آ گئے جہاں تو کوئی نوکر کسی کے پاس نہیں ہوتا, سب کا خود کرنا پڑتا. وہاں 10 نوکر تھے, یہاں کوئی نوکر نہیں. اور الٹا ہم نے دیکھا کہ وہی لوگ جو کروڑپتی تھے یہاں پر ہوٹل میں بیرے بنے ہوئے مگر پھر بھی خوش ہیں. پاکستان میں اگر بیرے بنے مر جائے, یہاں انگلینڈ میں آ کے پیاز کاٹ رہے ہیں ہوٹل میں پھر بھی خوش ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مقصد بنا دیا انگلینڈ کو, کہ ہمیں مقصد گول بنا دیا. اب آپ نے دیکھا خوشی آپ کے ہاتھ میں ہے. جو مقصد آپ بنائیں جب اسے حاصل کریں گے خوش ہوں گے, جب اسے کھو دیں گے ناراض ہو جائیں گے, غمگین ہو جائیں گے. خوشی باہر کی چیز نہیں ہے بندے خدا, جو میں نے کل عرض کیا. خوشی باہر کی چیز نہیں ہے, خوشی اندر کی چیز ہے. تو جس چیز کو مقصد بنا لے, جب وہ حاصل کر لے گا خوش ہو جائے گا, جب اسے چھوڑ دے گا کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا. ابھی بیچارے جو کشتی میں ڈوب گئے, ہم نے پوچھا بھائی کیوں ڈوبے؟ کیا کشتی جو آ رہی تھی آسٹریلیا خطرے میں تھی, مگر انہوں نے مقصد بنا لیا تھا آسٹریلیا. نعرہ لگایا موت یا آسٹریلیا. مقصد انسان کسی چیز کو بھی بنا لے, غلط کو بھی بنا لے, تو اب آپ دیکھیے خوشی ہوتی ہے اسے. حالانکہ باہر میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں آگے کیا عذاب دیکھنا ہے. سلام کسی چیز کو بھی مقصد بنا لے, انسان لگاتا ہے وہ مقصد یہاں ہو. مقصد اگر غلط ہے پوری زندگی غلط ہے, مقصد اگر صحیح ہے پوری زندگی صحیح ہے. عزیزان گرامی, آپ کی خوشیوں کا تعلق آپ کے مقصد سے ہے. آپ نے مقصد کیا بنایا ہے؟ اگر مقصد درست ہے پوری زندگی درست ہے, مقصد غلط ہے پوری زندگی نادرست ہے. اگر مقصد میں کامیاب ہے آپ کامیاب ہیں, مقصد میں ناکام ہے آپ ناکام. پہلے یہ دیکھیں مقصد کیا ہے. ٹیمپرری ہے, حقیقی ہے, وقتی ہے. یاد رکھیے اگر کسی نے پیسے کو مقصد بنا لیا تو پیسہ آنے جانے والی چیز ہے. کروڑپتی اربپتی بھی کبھی فقیر ہو جاتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں گے, نہیں. پیسے آئیں گے خوش ہو جائیں گے, پیسے چلے جائیں گے غمگین ہو جائیں گے. اگر مقصد بنا لیا منسٹر بننے کو, یہ چیز آنے والی ہے جانے والی ہے, منسٹر بنیں گے خوش ہو جائیں گے, منسٹری چلی جائے گی پھر ٹیبلٹ پہ گزارا ہوگا, پھر نیند بھی نہیں آئے گی. مقصد اگر بنا لیا آپ نے شہرت کو, یہ بھی آنے جانے والی چیز ہے. مقصد حیات ایسا بنائیں جس میں 1% شکست کی ذرہ برابر امید نہ ہو, ذرہ برابر شکست کا شبہ بھی نہ ہو. وہ کون سا مقصد؟ پھر آپ ہمیشہ خوش رہیں گے, ہمیشہ کامیاب رہیں گے. اگر مقصد حیات آپ کا ایسا ہے جس میں شکست مل ہی نہیں سکتی, دولت چھینی جا سکتی, دولت آپ سے الگ ہے, قبر میں نہیں جائے. وزارت صدارت الگ ہے, یہ نہیں کہ قبر میں ساتھ جائیں گے, وزیر بن کر جائیں گے. بھئی وزیر صاحب نے فرشتوں طرح نے آہستہ مارا, تو تقویٰ دیکھی جائے گی, عمل دیکھا جائے گا. یہ چیزیں فانی ہیں, جدا ہونے والی ہے. وہ چیز کون سی ہے جس میں آپ کو شکست نہیں ملتی؟ آپ وہ مقاصد بنائیں, اور جتنے مقاصد صحیح بنائیں گے, زیادہ بنائیں گے, اتنی خوشیاں بھی آپ کو زیادہ ملیں گی جب مقصد تک پہنچ جائیں گے. عزیزوں, دنیا میں جو بھی مقصد بنائے, مگر نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہر عبادت میں جو نیت ہمیں سکھائی گئی ہے, یہ بہت بڑی بات سکھائی گئی. ہم توجہ نہیں دیتے. نماز پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قربتاً للہ. روزہ رکھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قربتاً للہ. حج پہ جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قربتاً للہ. مجھے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں قربتاً للہ کی معنی کیا ہے, ترجمہ کیا ہے. یہ بہت بڑا درس ہے, یہ خوشیوں کا درس ہے, یہ کامیابی کا درس ہے. ہر عبادت میں ایک ہی نیت ہے, قربتاً للہ. یہ کام کر رہا ہوں کس کے لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ کے نزدیک ہو جاؤ. یعنی جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے, دنیا مل کر بھی آ جائے آپ کو شکست نہیں دے سکتی. پوری دنیا اکٹھی ہو جائے, اللہ کے مقابلے میں کچھ
تو تجارت میں خیانت نہیں کریں گے، بےمانی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو پوری ہر چیز عبادت ہو جائے۔ جو بھی مقصد ہو، امام بارگاہ بنا ہے نیت اللہ کی رضا، اسپتال بنا ہے اللہ کی رضا، کسی سے ملنے جائیں اللہ کی رضا، ممکن ہے کسی سے ملنے جائیں وہ آپ کو اصل جواب ہی نہ دے، بیمار سے جائیں وہ بیچارہ بیمار ہے، آپ کو نیت اچھی ہے مگر وہ آپ سے نہ ملے تو آپ ناراض نہیں ہوں گے، کیوں؟ اس کے لیے نہیں جا رہے، اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر اس کے لیے جا رہے ہیں تو وہی دوست کی دشمنی میں بدل جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد جوان۔ یہ سارے جھگڑے فتنے اس لیے ہوتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ میاں بیوی میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ میاں جو بھی مہربانی کرتا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں، بیوی بھی کہتی ہے میں نے تم پر یہ احسان کیا، یہ کیا، تم نے یہ بنا دیا، یہیں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ میاں کہتا ہے میں نے تجھے اتنا سونا لے کر دیا، گھر لے کر دیا، تم اس کا یہ جواب دے رہی۔ اگر میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات رکھتے ہیں، جو مہربانی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں تو کبھی پلٹ کر احسان نہیں جتلائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کبھی ان میں جھگڑا بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی رضا آ جائے تو وہی پیسا ہے، وہی سکون ہے، وہی کامیابی ہے، وہی خوشیاں۔ میں نے کہا ایک دن میں 1000 خوشیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر 1000 گول بنا لیں۔ اگر آپ نے بنا لیا کہ میں نے 70 مرتبہ سورہ الحمد ہر روز پڑھنا ہے اور مرحومین کو ثواب دینا، یقیناً خوشی ہوگی۔ آپ عادت بنا کے دیکھیں اور دیکھیں کتنے مرحومین پر خواب میں بھی آتے ہیں، آپ کو شکریہ بھی ادا کریں۔ ہر روز 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں، زیادہ دیر نہیں لگتی، اسپیڈ پڑھ جائے گی، آدھے گھنٹے میں 20 منٹ میں پڑھ لیں اور اس کا فائدہ بھی سن لیں۔ یہ نسخہ ہے بیماریوں سے نجات کا، صحت مندی کا، کہ جو انسان ہر روز سورہ الحمد 70 مرتبہ پڑھے اور اس کے ساتھ دعائے توسل بھی پڑھے تو وہ ہزاروں بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ خوشیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ روزانہ نیت کر لیں کہ ہر روز میں نماز مغرب عشاء کے درمیان نماز وحشت پڑھ کر دنیا میں جتنے مومنین آج انتقال کر گئے ان کو ثواب بخشوں۔ بہت خوشی ہوگی۔ آپ دنیا میں نہیں معلوم کتنے مومنین مر جاتے ہیں، وہ سب آپ کے لیے دعا کریں گے، خوشی ہوگی۔ گول ہے، ہم نے گول بنا لیا، ہر دن پڑھیں گے، خوشی ہوگی کہ آج، کیونکہ کبھی واقعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی آپ کا قریبی دوست مر گیا اور 10 دن کے بعد پتہ چلا ارے میں نے اس بیچارے کے لیے نماز وحشت بھی نہیں پڑھی، اتنے مجھ کے میرے پر احسان۔ کبھی تو کسی کا باپ بھی مر جاتا ہے، اسے نہیں بتاتے کہ پردیس میں صدمہ نہ ہوتا ہے، وہ باپ کے لیے نماز وحشت نہیں پڑھتا۔ لیکن ہر روز اگر آپ نماز وحشت پڑھنے کی عادت ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوگا، آپ تو ہر دن پڑھ رہے ہیں نا، جو بھی آج مرا میں نے ثواب اس کو دے دیا۔ یہ خوشی آپ کے ہاتھ میں ہے، یقیناً خوشی ہوگی۔ اگر مرحوم کسی نے، آپ کے رشتے دار نے، بزرگ نے آ کے کہا بیٹا تیرا شکریہ، تیری نماز وحشت سے مجھے بہت فائدہ ملے گا، یہ ایسی خوشی ہے جو ہمیشہ رہے گی، یہاں بھی رہے گی، وہاں بھی رہے گی۔ کتنا وقت لگتا ہے نماز وحشت پڑھنے؟ ایک ڈرامہ دیکھنے سے بہت کم نماز وحشت پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 4 منٹ لگتے ہیں۔ نماز وحشت پڑھتا ہوں قربۃ اللہ، سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر یاد نہیں ہے دوسرے کے سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ الحمد، پھر کہتے ہیں میرے اللہ آج جہاں بھی کوئی مومن مر گیا، کتنے بیچارے شہید ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، مومن شہید ہو رہے ہیں، ان کو بھی ثواب، تو کتنی خوشی ہوگی کہ آج میں نے کوئی کام تو کیا۔ عزیزان گرامی، یہ خوشی آپ کی اپنی میراث ہے، اندر کی چیز ہے، غافل ہیں ہم، غفلت کس چیز سے؟ ہم اپنے وجود سے اگر کسی کو فائدہ نہیں دے رہے ہیں تو ہم انسان کہلانے کے حقدار نہیں۔ 24 گھنٹے میں میرے وجود سے کسی بشر کو، کسی انسان کو کوئی فائدہ نہ ملا،
تو مجھے انسان کہلانے کا حق نہیں ہے. بلکہ حیوان بھی اپنے وجود سے دوسروں کو فائدہ دیتا ہے. آپ گائے کا دودھ پیتے ہیں نا, مکھن بھی کھاتے ہیں نا, پنیر بھی کھاتے ہیں. یہ گائے آپ کو فیض دے رہی ہے. یعنی آپ گائے سے بھی گئے گزرے ہیں کہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے. وہ گائے بے زبان آپ کو دودھ دے رہی ہے. بندے خدا آپ بھی تو کسی کے کام آئے. یہ غفلت ہے. ہم کا انسان ہے اشرف المخلوقات. یورپ میں, امریکہ میں, ویسٹ میں یہ لکھا جاتا ہے مائی رائٹس 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 رائٹس, میرے یہ رائٹ ہے, میرے یہ رائٹ ہے. بھائی رائٹس کے ساتھ ڈیوٹی بھی ہوتی ہے. کوئی ڈیوٹی بھی ہے تیری ہے یا صرف رائٹ سکھایا جاتا ہے؟ یہ میرے رائٹس ہے, یہ میرے رائٹس ہے. جب رائٹس ہوتا ہے اس کے ڈیوٹی بھی ہوتی ہے, ذمہ داری بھی ہوتی ہے. یہ میرا حق, میرا حق, ہاں تیرا حق ہے, تو آپ میں ڈیوٹی بھی ہے. ایک حیوان, ایک گائے, بندے خدا, ایک گائے بھی دودھ دیتی ہے, اپنے وجود سے فیض دیتی ہے. تو جو انسان بنا ہے 24 گھنٹے میں تو نے کیا کیا؟ تو گائے سے بھی گیا گزرا. نہ دین کے کام آیا, نہ کسی یتیم کے کام آیا, نہ بیوہ کے کام آیا, نہ انسان کے کام آیا, نہ خدا کے کام آیا, نہ پیغمبر کے کام آیا, نہ دین کے کام آیا. کس کام کا ہے یہ غفلت؟ عزیز و حیوان کو چھوڑیے, درخت بھی اپنے وجود سے ہمیں آکسیجن دیتا ہے. درخت کے برابر ہم نہیں. اگر 24 گھنٹے میں کسی کے کام نہیں آتے, نہ کسی کو قرآن پڑھایا, نہ کسی کو حدیث سنائی, نہ کسی کو ہدایت دی, ہماری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. درخت اپنے وجود میں ہمیں آکسیجن دیتا ہے, پھل دیتا ہے. اور اگر کوئی درخت پھل نہ دے, اگر کوئی درخت آکسیجن بھی نہ دے, پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ جو سوکھ جائے اسے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے. یعنی جو کسی کام میں نہ آئے وہ آگ کے کام ہے. انسان بھی ایسے ہے, اگر اپنے وجود میں کسی کو فیض نہیں دیتا تو وہ جہنم کے لائق ہے. سب آپ پڑھیں محمد. لہذا دیکھیے غفلت. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات خلق کیا ہے اور ہم کسی کو بھی فیض نہیں دے رہے, کسی کو فائدہ نہیں دے رہے. لہذا کچھ بھی نہیں. آپ دعا تو کر سکتے ہیں نا. کتنے مظلومین ہیں, کتنے بیچارے بیمار ہیں, ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں, فاتحہ تو پڑھ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے جتنی خوشی آپ نے حاصل کرنی ہے کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1 روپیہ صدقہ, $1 صدقہ دینا کیا کوئی بڑی چیز ہے؟ کچھ نہیں. 70 بلاؤں سے آپ کو بچائے گا. آپ کسی کے کام آ رہے ہیں, صدقہ دے رہے ہیں. اسی طرح سے کسی بچے کو اسپانسر کر دیں. کتنے آج یتیم بچے ہیں, شہیدوں کے یتیم بچے ہیں, کتنا عظیم ثواب. $10-20 میں آرام سے ایک بچے کی پڑھائی کا خرچ دے سکتے ہیں. عزیزو یہ خوشی ہے کہ ایک بچہ آپ نے پیسے دیے اور وہ پڑھ گیا اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور پورے خاندان کو اس پر وہ پال رہا ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے. اسپتال بنا دی, مدرسہ بنا دیا. اب جتنے بھی نیتیں کریں, جو کام بھی کریں, مگر نیت کیا ہو؟ قربتاً الی اللہ, اللہ کی صلوات پڑھیں محمد و آلہ. لہذا انسان ہے مگر اپنی انسانیت سے غافل ہے. انسان وہ ہے جو کسی کے کام آئے. جو کسی کے کام نہ آئے وہ انسان نہیں. عزیزو, اور غفلت کے اقسام, مقصد حیات سے غافل ہے. اللہ نے عبادت کے خلق کے لیے خلق کیا ہے اور ہم 24 گھنٹے ڈالر کے پیچھے بھاگ. بیلنس. کل میں نے عرض کیا تھا دوسری مجلس میں, جس میں کامیابی کے اسباب بتاتے ہیں کہ لائف میں بیلنس پیدا کریں. بیلنس, خوشیوں کا تعلق نظم سے ہے, بیلنس سے. اللہ نے 24 گھنٹے خلق کیے. بندے خدا 8 گھنٹے سوئیے. یہ نہیں کہ ڈالر کے پیچھے لوگ 4 گھنٹے سو رہے ہیں, پھر دل بھی گیا, گردہ بھی گیا, 20 سال پہلے قبرستان پہنچ گئے. یہ ڈالر کے اسلام کے سربراہ بڑے محمد والے. وہ سمجھ رہے خوشیاں کما رہے ہیں, موت لے رہے ہیں, موت کما رہے ہو. سمجھ ڈالر آ رہے ہیں, ڈالر آ رہے ہیں, ڈالر آ رہے ہیں. نہ سونا ہے, نہ آرام ہے, نہ ریسٹ ہے, نہ نماز ہے, نہ کچھ. پیسہ پیسہ پیسہ, پہلے مر جاتے ہیں. خودکشی ہے, غفلت ہے.
ریسٹ ضروری ہے، 6 گھنٹے کم سے کم، اور ایج کے مطابق 8 اور 6 کے درمیان انسان سکون سے سو لے۔ عزیزان گرامی، یہ ہرس کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ یہ پیسے کا ہرس سمندر کی پانی کی طرح، جتنا پیئیں گے اتنی پیاس بڑھتی جائے گی، جہاں تک کہ انسان خاک کے قبر میں نہ جائے، تب تک یہ ہرس جاری ہے۔ بندے خدا، کتنا تیرا بڑا پیٹ ہے، کتنی روٹیاں کھا لے؟ جس کے پاس اگر $1,00,000 ہے تو کیا وہ 10 روٹیاں کھا لیتا ہے؟ وہ بھی بیچارہ آپ اتنی روٹی کھا۔ عزیزان گرامی، یہ ہرس دنیا ہے جس میں انسان غافل ہے۔ انسان پیسے کے لیے اپنی لائف کو تباہ کر رہا ہے، کنفیوز ہے، غافل ہے، اسے پتا نہیں کہ موسٹ ویلیوبل تھنگ کیا ہے میرے پاس۔ پیسہ موسٹ ویلیوبل ہے یا میری صحت؟ پیسہ موسٹ ویلیوبل ہے یا میرا ایمان؟ پیسہ موسٹ ویلیوبل ہے یا عزاداری؟ پیسہ موسٹ ویلیوبل ہے یا عبادت؟ یہی غافل ہے، اسی لیے برباد ہو۔ یہ پہلے سوال کا جواب لے لیں تاکہ سکون سے رہے۔ جتنے لوگ ڈپریشن میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، برباد ہیں، ناکام ہیں، انہیں اس سوال کا صحیح جواب معلوم نہیں۔ Which is most valuable thing in your life؟ سب سے قیمتی چیز تمہاری زندگی میں کیا ہے؟ پیسہ ہے؟ اگر یہ عقیدہ ہے تو انسان اصل مومن نہیں ہے، تو شبر کا عقیدہ ہے، یزید کا عقیدہ ہے، یہ قارون کا عقیدہ ہے، یہ نمرود کا عقیدہ ہے۔ پیسہ موسٹ ویلیبل جن کے لیے ہے وہ اپنی عزتیں برباد کرتے ہیں، اپنی عزتیں بیچتے ہیں، وہ بے غیرت ہے، وہ بے شرم ہے، وہ بے حیا ہے، وہ بے ضمیر ہے۔ نہ ان کا ضمیر ہے، نہ ان کی غیرت ہے، نہ ان کی شرم۔ پیسہ تو طوائفوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے، پیسہ موسٹ ویلیبل تھنگ نہیں ہے۔ یہی لوگ شناخت نہیں کر رہے۔ 10 محرم کہ مولانا ہماری جاب ہے، یعنی پیسہ جاب ویلیبل ہے، امام حسین کا ذکر ان کے لیے ویلیبل نہیں ہے۔ یہی خطا، یہی عقیدہ باطل ہے، یہی آہستہ آہستہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ پہلے کمپیئر کریں، یہ 10 راتیں، یہ 10 عبادت کی راتیں پھر نہیں آئیں گی۔ پیسہ تو پوری سال کماتے رہو، پیسہ ہاتھ کی میل ہے۔ تو اسے مجلس حسین میں ترجیح کرتا ہے تو تیرے دل میں حسین کی محبت کہاں؟ عزیزو، یہیں پر لوگ غافل ہیں۔ کون سی چیز ویلیبل ہے؟ پیسہ ویلیبل ہے یا صحت؟ لوگ صحت کو برباد کرو۔ بندے خدا صحت ہوگی تو پیسہ کماؤ گے۔ پیسہ ویلیبل ہے یا نماز؟ اللہ اکبر، سنیے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک شخص آیا امام کے پاس، مولا استخارہ کرانے کے لیے آیا، مجھے ایک بزنس کرنا ہے۔ امام نے استخارہ دیکھا، وہ اچھا نہیں، اس بیچارے کا ایمان ضعیف تھا، جا کے وہی تجارت کی۔ جب تجارت کی تو کروڑ پتی بن گیا، بڑا پیسہ آ گیا۔ اب اس کے دل میں شک ہو گیا امام کی علم سے۔ امام نے کہا تھا نقصان ہوگا، مگر مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا، میں فقیر آدمی تھا، کروڑ پتی بن گیا اس بزنس سے۔ اب کئی سالوں کے بعد امام سے ملاقات ہوئی، اچھا ہوا کہ امام سے پوچھ لے کہ مولا میرے دل میں شک آ گیا، آپ کو امام مانتا ہوں، پیغمبر کا وارث وصی مانتا ہوں، علم غیب بھی آپ کے پاس ہے، سب مانتا ہوں، مگر مولا میں نے آپ سے استخارہ نکلوایا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ اس میں نقصان ہوگا۔ میں نے آپ کی بات نہیں مانی، ظاہر مجھے اچھا لگ رہا تھا بزنس، میں نے بزنس کیا، آپ کو میں کروڑ پتی ہوں، مگر آپ نے کہا نقصان ہوگا۔ امام نے فرمایا ظاہری تو فائدہ مجھے ہوا ہے، مگر کتنے نقصان ہوا اس کا مجھے پتہ ہی نہیں۔ مولا کیا نقصان تھا؟ امام نے فرمایا اسی بزنس کے لیے تم فلاں شہر میں فلاں تاریخ فلاں سال گئے تھے؟ امام بالکل گئے تھے۔ مولا بالکل گئے تھے۔ امام بالکل گئے کب تو گیا تھا؟ ہاں مولا گیا تھا فلاں شہر اسی بزنس میں، اور پھر اسی بزنس کی میٹنگ ہوئی، اور کیونکہ بزنس بڑا تھا، لالچ تیرے دل میں زیادہ تھی، اور میٹنگ میں تم بیٹھ گئے، اور اتنی لمبی میٹنگ ہو گئی کہ تمہاری نماز ظہر بھی قضا ہو گئی اور نماز عصر بھی قضا ہو گئی۔ امام کو علم ہے، مولا بالکل صحیح فرما رہا۔ امام نے کہا سن، تجھے جو نقصان ہوا ہے اس کا پتہ بھی نہیں۔ اب اگر پوری دنیا کی دولت تجھے مل جائے اور تو خرچ کرے اللہ کی راہ میں کہ وہ نقصان پورا ہو جائے جو 2 وقت کی نماز تم
سمجھ رہے پیسہ ویلیوبل ہے. امام کریں 2 وقت کی نماز اگر کسی جاب کی وجہ سے قضا ہو رہی ہے تو وہ جاب نقصان دے رہا ہے، تیرا ایمان ضعیف کر رہا ہے، تیری آخرت برباد کر رہا ہے. عزیز یہاں لوگ پیسے کے لیے سب کچھ بھول جاتے ہیں، سمجھتے پیسہ موسٹ ویلیوبل تھے. اب پیسہ ضروری ہے مگر یہ نہیں کہ سب سے ویلیوبل. سب سے زیادہ ویلیوبل اللہ کی رضا ہے، اہل بیت کی رضا ہے، عبادت ہے، نماز ہے، عزاداری ہے، پھر پیسہ بھی ہے. مگر پیسہ کیا؟ پیسہ ضرورت ہے، ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان فقیر بھی بری چیز ہے، مگر پیسے کا تعلق کیا ہے؟ انسان اور پیسے کا تعلق سمجھے، بہت اہم بہت نازک تعلق ہے. اس کو اگر انسان نہ سمجھے خطا کرتا ہے. پیسہ پانی کی طرح ہے، آپ کشتی کی طرح ہے. پیسہ دریا کے پانی کی طرح، آپ کشتی کی طرح. اب کشتی جتنا بھی دریا میں سیر کرے کوئی خطرہ نہیں، آپ جتنا پیسہ کمائیں کوئی خطرہ نہیں، لیکن دریا کا پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے کشتی ڈوب جائے گی. اگر پیسے کی محبت انسان کے دل میں آ جائے ایمان ڈوب جائے گا، اسلام ڈوب جائے گا، محبت اہل بیت ڈوب جائے گا. اگر محبت آ گئی پھر مجلس سے حسین میں نہیں آئیں گے کیونکہ پیسے کا نقصان ہے. پھر نماز کا کریں. عزیز موسٹ ویلیوبل تھنگ جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رضا. اس کے بعد یہ چیزیں اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے. لہذا غفلت، انسان غافل. اور تیسری غفلت موت سے انسان غافل. یہ ساری بستیاں اس لیے انسان کرتا ہے، دشمنیاں اس لیے کرتا ہے، بغض و نفرت اس لیے کرتا ہے، والدین کی نافرمانی اس لیے کرتا ہے، خدا کی مخالفت اس لیے کرتا ہے، شراب اس لیے پیتا ہے، حرام اس لیے. موت سے غافل. اگر ابھی ہمیں پتہ چل جائے 100% کہ آج رات ہمیں مرنا ہے، ہر چیز ہماری بدل جائے گی، اخلاق بدل جائے گی، گفتگو بدل جائے گی، آداب بدل جائے گی. موت سے غافل، بدترین غفلت. عزیزوں موت کو یاد کرنا عبادت ہے. ہر روز انسان یہ سونے سے پہلے یاد کرے کہ شاید آج کی رات مجھے موت ہو، شاید آج کی رات میرے قبر کی پہلی رات. کتنے نوجوان ایسے مر گئے غفلت، سوچا بھی نہیں تھا موت، شادی ہونے کے لیے تیار تھا، ایکسیڈنٹ میں مر گئے. ہاں ہم بھی مر سکتے، ہر ایک مر سکتے. موت کا وقت نہیں تھا، کہاں آئے گی، کب آئے گی، کیسے. اگر آج کی رات میری قبر کی پہلی رات ہو، میں نے قبر کے لیے کیا جواب دیا؟ کون سی عبادت کا؟ ساری نمازیں میری قضا ہو گئی، کون سارا میں نے دے دیا، یتیموں کا دے دیا، زکات دے دی. غفلت ہے، اس سے بیدار ہے. موت سے انسان غافل. اللہ اکبر. مولا علی فرماتے موت ایسا یقین ہے کہ کافر بھی اس میں شک نہیں کر سکتا. مگر اے مومنوں، جب میں علی تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں تو بہت سارے ان کے اعمال سے پتہ تو نہیں چلتا کہ تمہیں مرنا بھی اتنا حیث دنیا، اتنا بغض، اتنا لعنت، اتنی دشمنی، اتنی خدا کی مخالفت. اللہ، یہ غفلت ہے، موت سے غفلت. عزیزان گرامی، بدترین غفلت. اسی لیے قرآن نے کہا کہ جہنم میں کون جائیں گے؟ جو غافل. غافلین ہی جہنم میں جائیں گے، مومنین نہیں. غافلین الگ ہیں، مومنین الگ ہیں. پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول ہم غافلین میں ہیں یا مومنین؟ کیسے پتہ چلے؟ غافلین جہنمی ہیں، مومنین جنتی. اللہ کے رسول نے ایک فارمولہ بتایا. آج اس فارمولہ، اس آئینے میں ہم سب اپنے کو دیکھیں، ہم کون ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے گھر میں اس کا کفن تیار نہیں ہے وہ خود کو غافلین میں سمجھے. اس کے گھر میں کفن نہیں. ہمارے گھر میں ٹی وی ہے، فریج ہے، اے سی ہے، ہیٹر ہے، جوسر ہے، VCR ہے، نہیں مانتے. اگر نہیں ہے تو کفن ہے. مرنے کا ہمیں سمجھے. فرمایا جس
جس کے گھر میں اس کا کفن تیار نہیں وہ خود کو غافلین میں سمجھے، مومنین میں۔ عزیزان ممکن ہے بعض لوگ خوش ہو جائیں، کربلا سے کفن لائے ہیں، مشہد سے کفن لائے ہیں، اس کر کے لائے ہیں، پیٹی میں پڑا ہے، ہم غافلین ہیں۔ یہ مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کفن لے کر آؤ، پیٹی میں بند کر دو، ہمارے نہیں۔ غافلین میں وہ نہیں ہے جس کا کفن تیار ہے، اور یہ مومنین ہر رات اپنے کفن کو دیکھ کر دعا مانگتے ہیں۔ ہاں یہ لوگ ہیں جو غافلین ہیں، ہر رات اپنے کفن کو دیکھ کر دعا مانگتے ہیں، میرے اللہ یہ میرا کفن جنت کا، نور کا، رحمت کا کفن کا کہ یہ سنو میرے گناہوں کی وجہ سے یہ کفن سانپوں بچھوؤں سے بھرا ہے، کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ کفن آگ میں بدل ہے۔ ہر رات کفن کو دیکھ کے دعا مانگے، وہ غافل ہیں۔ عزیزوں ہم غافل ہیں، اسی لیے عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ جہالت اور نجاست کے پردے، حدیث کہ جہالت اور گناہ کی نجاست کے پردے اگر ہٹا دیے جائیں تو انسان کو جتنا مزہ عبادت میں آئے گا کائنات کی کسی شے میں نہیں۔ غافل غفلت کے پردے ہیں، اسی لیے عبادت میں مزہ نہیں آتا، دعا میں مزہ نہیں آتا، قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا، نماز میں مزہ نہیں آتا۔ یہی میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کچھ کام نہیں آئے گا قبر میں۔ مولا علی کا خطبہ ہے، مولا فرماتے کہ مرنے والا مرے گا تو اللہ یہ ساری دولت اس نے 60-70 سال میں حلال حرام کا خیال نہیں کیا، خمس نہیں دیا، زکات نہیں دیا، یتیموں کا حق نہیں دیا، سب کھا گیا، پیسہ جمع کیا ایک میں۔ اب یہ ساری دولت خدا ایک شکل میں بنا کے اسے دے جب مرے گا، مرنے والا سکرات میں یہ ڈوبنے والے کی طرح، ڈوبنے والا دن کے کا سہارا لیتا ہے، دیکھیں ایک شکل آ گئی، سمجھ گئی یہ میری دولت ہے، مجھے بچا مجھے بچا مجھے بچا۔ خدا اسے آواز دے، دولت میں ہے کہ میں بندے، مجھ سے تو صرف کفن خرید سکتا، اس کے سوا میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب مایوس ہو جائے گا، یہ چلی جائے، پھر اولاد آئے گا، پھر مرنے والا کہہ رہا ہے بچا میرے بیٹے، بچا میری بیٹی، میں ڈوب رہا ہوں، میں مر رہا ہوں، سکرات۔ اولاد کے کہ باپ ہم اتنی مدد کریں گے، غسل دیں گے، کفن دیں گے، قبر میں لٹا کے چلے جائیں گے۔ یہاں سے بھی مایوس ہو گیا، اب تیسری شکل آئے گی، نورانی شکل آئے گی، یہ کہ تو کون ہے، بچا مجھے، بچا میں ڈوب رہا ہوں، میں ڈوب رہا ہوں، مجھے ہاتھ دے، مجھے بچا۔ یہ کہے گا ہاں دولت نے بے وفائی کی، ہم تجھ سے وفا کریں گے، اولاد نے بے وفائی کی، ہم تجھ سے وفا کریں گے۔ یہ پوچھے گا تم کون ہو؟ جہاں اولاد بے وفا ہو گئی، دولت بے وفا ہو گئی، تم کون ہو؟ وہ نورانی شکل جواب دے گی، ہم تیرے زندگی کے نیک اعمال ہیں۔ جہالت ہے نا، پیسے کمانے میں مزہ آتا ہے کہ پیسہ نظر آتا ہے، مگر جہالت اور غفلت کے پردے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ عبادت سے کیا کچھ بن رہا ہے۔ اگر غفلت کے پردے ہٹ جائیں، برزخی آنکھ کھل جائے تو انسان کو پتہ چلے 1 گھنٹہ مجلس حسین میں بیٹھنے سے کتنا بڑا خزانہ، $1 ملین بھی ایک طرف ہو تو اس خزانے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بندے خدا ہم $100 کے لیے مجلس حسین چھوڑ دیتے، اندھے ہیں، جاہل ہیں، غافل، پتہ نہیں ایک مجلس کی قیمت کیا ہے، کیونکہ ظاہر نظر نہیں آتا۔ پیارے پاک نبی کی حدیث ہے، 1 گھنٹہ تم نے اگر عبادت میں گزارا، 1 گھنٹہ، مرنے کے بعد فرشتے تمہیں لے جائیں گے۔ 1 گھنٹہ مجلس حسین میں گئے تھے، 1 گھنٹہ مجلس دعا میں گئے تھے، 1 گھنٹہ مجلس ذکر خدا میں گئے تھے، جاؤ اے میرے بندے اس خزانے کو دیکھ۔ جب 1 گھنٹے سے بننے والے، 1 گھنٹے کی عبادت سے بننے والی اس عبادت کے خزانے کو
میں تمہیں یوں سمجھاتا ہوں، پیارے پاک نبی فرماتے ہیں، میں تمہیں یوں سمجھاتا ہوں 1 گھنٹے کی عبادت سے بننے والی لذت اگر خدا جہنم میں جلنے والوں میں تقسیم کر دے تو وہ جہنم میں جلنا بھول جائے گا۔ قیمت لگائیں 1 گھنٹے کی عبادت کی قیمت کیا؟ یہ غافل ہے، ہمیں ڈالر نظر آ رہا، عبادت کی حقیقت نظر نہیں آ رہی۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو لذت عبادت میں رکھی ہے، دعا میں رکھی ہے، نماز میں رکھی ہے، وہ کائنات کی کسی شے میں نہیں رکھی، مگر وہ لذت خدا نے گنہگار پر حرام کر دی۔ حرام۔ عزیزو، ان جہالت کے پردوں کو ہٹانا ہی مقصد عبادت، نجاست کے پردوں کو ہٹانا ہی مقصد عبادت، غفلت کے پردوں کو ہٹانا ہی مقصد حسینیت ہے۔ اگر یزیدی غافل نہ ہوتے کبھی مولا حسین پہ تیر نہ چلا۔ غفلت کے پردے انسان کو یزیدی بنا دیتے، نجاست کے پردے انسان کو خدا سے دور کر دیتے ہیں، اور اللہ اللہ خوش نصیب ہے وہ جن کی آنکھوں سے پردے ہٹ چکے ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور ساری عبادتوں کا مقصد بھی یہ ہے کہ غافلوں کے آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں تاکہ عالم برزخ کو دیکھ سکیں کہ عالم برزخ کوئی زیادہ دور نہیں، برزخ ایک پردے کو کہتے ہیں، ایک پردہ ہے، ہلکا سا پردہ ہٹ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برزخ میں کیا ہوگا۔ اور یقیناً پھر یہ دنیا کی محبت دل سے نکالنا بہت آسان ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی کسی کی برزخی آنکھ کھل جائے، برزخ کے ایک منظر کو دیکھ لے، یقین جانیے پھر ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، پھر عبادت کی صحیح لذت ملتی ہے۔ سلام محمد آئیے دعا کریں کہ مولا حسین کے صدقے میں خدا ہم پہ لطف و کرم کرے کہ غفلت کے پردے ہٹ جائیں اور ہم بھی عالم برزخ کو دیکھ سکیں کہ یہ جو عبادت کر رہے ہیں اس کا اجر کیا، اس کا صلہ کیا، اس کا مقام کیا، اس کی ویلیو۔ یقیناً اگر انسان دیکھ لے پھر ہی لذت کی انتہا پر پہنچتا ہے، اور پھر کبھی ان عبادتوں سے معلوم نہیں ہے۔ اللہم صلی علی اللهم
سب کی دعا قبول ہو جائے. کسی کی دعا نہ کوئی خالی نہ سب جوڑیاں پر او میرے اللہ تجھے واسطہ اس مظلوم شہید کا اور جس کے طرف کی پسلیاں پائے طرف
اور کی